لیے اسٹینڈرڈ بنایا گیا کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کے اسٹینڈرڈ ہونے چاہیے. ان کو نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچرز کا نام دیا گیا NPSTs. تو یہ ہماری نیشنل پالیسی اینڈ پلاننگ وزارت تعلیم جو ہماری منسٹری آف ایجوکیشن نے 2009 میں یونیسکو اور USAID کی مدد سے یہ ڈیولپ کیا. یہ ٹوٹل 9 نمبر ہیں اور آپ نے ان کو زبانی یاد رکھنا ہے کہ یہ کون کون سے ہیں اور ان کا نمبر بھی یاد رکھنا ہے کہ کس نمبر پہ کون سا اسٹینڈرڈ ہے. یہ ویسے آپ چیپٹر 1 میں پڑھ چکے ہیں. سب سے پہلے ایک استاد کو اپنے سبجیکٹ کا علم ہونا چاہیے, سبجیکٹ میٹر نالج. دوسرے نمبر پہ اس کو پتہ ہونا چاہیے جن بچوں کو میں پڑھا رہا ہوں ان کی ایج, ان کا مینٹل لیول کیا ہے, یعنی ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. 2 چیزیں ہوگی. تیسرے نمبر پہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہے اسلامی ضابطے کیا کیا ہیں یا اخلاقیات کیا کہتی ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے, کس طرح کی سکلز مجھے جو ہے بچوں کو دینی چاہیے. سماجی, اخلاقی, دینی جو ہماری جو ویلیوز ہیں ان کا علم ایک استاد کو ہوگا تو بچوں کو دے گا. 3 چیزیں. انسٹرکشنل پلاننگ اینڈ اسٹریٹجیز, اس نے ٹیچنگ کو یا لیسن کو پلان کیسے کرنا یہ اسے آنا چاہیے. نمبر 5 اسٹینڈرڈ 5 اس کو یا NPST 5 اس کو اسیسمنٹ کرنی بھی آنی چاہیے. امتحان بچوں کا لینا, فارمیٹیو اسیسمنٹ, امتحان ڈیورنگ کلاس, کلاس سے پہلے, کلاس کے بعد اس کو آنا چاہیے. نمبر 6 اس کو اپنا انوائرمنٹ بھی بہتر بنا کے رکھنا چاہیے, لرننگ انوائرمنٹ کے بارے میں اس کو مکمل جانکاری ہو. نمبر 7 اس کی کمیونیکیشن اچھی ہو اور وہ ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کرنے کے قابل ہو, وہ ٹیبلٹ, موبائل, لیپ ٹاپ ان چیزوں کو استعمال کر سکے. اسٹینڈرڈ 7. اسٹینڈرڈ 8 کولیبوریشن اینڈ پارٹنرشپ, وہ دوسرے اساتذہ, دوسرے اسکولوں, بچوں کے والدین, بچوں کے ساتھ مل کے پروجیکٹ پہ کام بھی کر سکے, مل جل کے کام کر سکے. نمبر 9 اس کی مسلسل ٹریننگ بھی ہونی چاہیے, CPD کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ اس کی ہونی چاہیے, اینڈ کوڈ آف کنڈکٹ, اور اس کو اگر وہ کام ٹھیک نہ کرے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا سزا ہو سکتی ہے. نمبر 10 ٹیچنگ آف انگلش ایز سیکنڈ لینگویج ESL یا انگلش ایز فارن لینگویج, اس کو انگلش کے اوپر ایک دوسری لینگویج کے طور پر, ٹھیک ہے, یا فارن لینگویج کے طور پر انگلش بھی اس کو آنی چاہیے. یہ 10 ہمارے جو اسٹینڈرڈز ہیں فنگر ٹپس پہ, ان کو آپ یاد کر لیں ٹیسٹ انٹرویو